عورت پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت ہمیں ہمارے دین اسلام نے دی ہے. کیا ہوا جو مرد نے ہاتھ اٹھا لیا؟ گھر بسانے کے لیے عورتوں کو ماریں کھانی پڑتی ہیں. اکثر آنٹیوں کے منہ سے سنا ہے بیٹا ہڈیاں کٹانیاں پینیاں نے تے پھر کدھرے جا کے کار واسطے نے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک آنٹی آئی، ان کے چہرے کے اوپر نیل سا بنا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ تو ہنس کے کہتی ہیں کچھ نہیں، پوڑیاں تو ڈگ پئی سا. میں نے کہا کہ نہیں کوئی اور بات ہے، آپ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے. تو تھوڑی دیر ایسے سوچنے کے بعد، کبھی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد، انہوں نے جب سوچا کہ یہ تو بار بار پوچھی جا رہی ہے اور اس کو مجھے جواب دینا ہی ہوگا، تو پھر آگے سے بول کے مجھے بتاتی ہیں کہ میرے کول سالن نہیں سی صحیح پکیا تے تیرے چاچے نے پلیٹ چک کے میرے منہ تے ماری ہے. سیریسلی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کو آگے سے کچھ نہیں کہا؟ لے تیے بندے دے اگے بندہ بول سکتا ہے؟ بندے تے تیے ہاتھ چوکی لیندے نے. یہ اتنا سمپل جواب تھا. اور آگے سے انہوں نے مجھے کہا کہ بندے دے اگوں نہیں بولی دا، ساڈے تے دین نے بھی اجازت دیتی ہے کہ بندہ عورت نو کٹ سکتا ہے تے گھر بسان واسطے تے مارا کھانیاں ہی پیندیاں نے. یہ بات نے مجھے بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کیا. میں نے باقاعدہ جا کے دیکھا، پڑھا اور کوشش کی کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ کیا واقعی مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، اور وہ اس بات پہ ہاتھ اٹھائے کہ اس نے کھانا نہیں بنایا، صحیح بنایا، یا اس کے کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ اس چیز پہ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ مفروضہ جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے. جب ہم یہ تمہید مانتے ہیں نا کہ اس نے تو چائے نہیں ٹھیک بنائی تھی تو میں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس نے تو فلاں میرا کام نہیں ٹھیک کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں بھی تو نہیں لکھا کہ میں نے یہ تمہیں ایک زر خرید غلام دے دیا اور اس کے اوپر تم جس طرح کا مرضی ظلم کر سکو، اور تم صرف اس وجہ سے اس پہ ہاتھ اٹھا سکو کہ اس نے کھانا نہیں صحیح بنایا یا اس نے چائے تمہاری من پسند نہیں بنائی. کیا واقعی ایسا ہے؟ جب میں نے تحقیق کی، میں نے پڑھا اور مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. مانا کہ اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس لیے نہیں دی کہ اس نے کھانا نہیں صحیح بنایا اور تم اس کو فوراً مارنا شروع کر دو. اس کی بھی اجازت ہرگز نہیں دی کہ تمہارے پاس پانی گرم آیا یا ٹھنڈا آیا تو تم نے اس کے منہ پہ ہی انڈیل دیا. کیا یہ انسانوں والا سلوک ہے جو ہم ایک عورت کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ہرگز انسانوں والا سلوک نہیں ہے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی صرف ان وجوہات پہ جب عورت بیرا روی کا شکار ہو. اگر کسی کو بیرا روی کا مطلب بھی نہیں پتا تو بھی میں سمجھا دیتی ہوں کہ اگر عورت بالکل آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کے وہ جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہتھوں نکل گئی، بالکل آپ کے کہنے میں ہی نہیں ہے، اس وقت آپ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی واضح حکم ہے کہ پہلے آپ عورت کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، پھر سختی کے ساتھ سمجھائیں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو آپ اس سے اپنا بستر الگ کر لیں. جب آپ اس سے بستر الگ کریں گے، اس کے باوجود بھی اگر عورت آپ کی بات نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ اس کے منہ پہ نہیں مار سکتے. جس طرح آپ نے نشان ڈالے ہوتے ہیں نا عورتوں کے منہ پہ، وہ نہیں مار سکتے آپ لوگ، وہ بھی نہیں مار سکتے، بلکہ آپ اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس کو اس طرح مار سکتے ہو کہ اس کے چہرے پہ ضرب نہ لگے، اس کے جسم پہ کہیں نشان نہ پڑے، لائک آپ تنبیہ کے طور پہ اس کو مار سکتے ہو. آپ اس طرح نہیں کہ آپ کو دشمنی آ گئی اور آپ نے آپ کا بازو توڑ دیا، اس کا سر پھاڑ دیا، اس کے منہ پہ نشان نیلو نیل کر دیا. اس طرح کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت صرف اتنی ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کے طور پہ اس کو ایک چیز کو منوانے کے لیے، کہ اپنا غصے کا اظہار کرنے کے لیے آپ اس کو مار سکتے ہیں. اور لیکن یہ بھی ایک آخری حد ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اجازت ضرور ہے، دین نے اجازت دی ہے، اگر عورت بیراروی کا شکار ہو جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہو، لیکن طریقہ کار کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے.
طریقہ کار میں یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھیں اور انہوں نے کبھی بھی کسی ایک بیوی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں اسوہ حسنہ سکھاتی ہے، ہمیں رحم دلی اور پیار محبت کا سبق دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا چکو تے عورت نو پھڑ کے کٹن لگ پو کہ کیوں اس بیچاری کو اس کے ماں باپ نے آپ کے گھر بھیج دیا ہے۔ اور مردوں کی ایک اور مجھے چیز بہت بری لگتی ہے، جس عورت کے مائکے تگڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے تو 4 بھائیاں، 2 بھائیاں، 4 بھائیاں، باپ اچھا کا خاصا کماتا ہے، فلاں ہے، تگڑے ہیں فار ایگزامپل، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے آگے آپ خاموش ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے ساس بھی خاموش ہے، اس کے آگے نندے بھی خاموش ہیں، اور اس کے آگے شوہر کی بھی چونچڑا نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کو کچھ کہا تو اس کے بھائی آ جائیں گے، اس کا باپ آ جائے گا، اس کے فیملی والے آ جائیں گے اور ہمارا جینا دوبر کریں گے۔ لیکن جس عورت کا یوں پتہ چل جائے کہ اس بیچاری کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، یا اتنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، یا کسی وجہ سے اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، یا عورت اکیلی ہے، اس عورت کو آپ لوگ نہ ٹارگٹ کر لیتے ہو۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، سب لوگ ایک جیسے ہیں، سب لوگ ایک جیسے ہیں، ایک ہی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ سب لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں اب اس کے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، تو لہٰذا ہم اس کو مار کٹائی کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو مرضی جس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ مرد ہمیشہ ہی برے ہیں، مرد گھر کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، گھر کے لیے کما کے لاتے ہیں، گھر کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، عورت کو خوشی فراہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک مرد کی نا ایک یہ جو مارنے والی جو ہے نا برائی، وہ سب خوبیوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد مارتے نہیں ہیں نا، انہاں دیاں بیویاں انہاں دے قابو چ نہیں ہے۔ جانور ہیں کوئی جن کو آپ لوگوں نے قابو میں کرنا ہے، اور قابو میں کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ نے سدھانے والے جانور کی طرح ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لی اور ان کو مارنا اور تڑوڑنا شروع کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہوئی ہے نا، ٹیڑھی ہڈی کی بنی ہوئی ہے، اور اس کو پیار سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر تم اس کو غصے سے ہینڈل کرو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ کبھی ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہم نے اس چیز کو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم یہ فکرہ ایز اے طنز، ایز اے ٹونٹ ضرور استعمال کر لیتے ہیں کہ ہاں تم لوگوں کا تو دماغ ہی ٹیڑھا ہے، تم لوگوں کے بارے میں تو قرآن میں بھی یہ ہے کہ تم لوگ ٹیڑھی ہڈی کے بنی ہوئی ہو۔ اللہ کے بندوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے لہٰذا تم اس کو مار مار کے سدھانے کی کوشش کرو، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمران کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکمران کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکمران اس لیے بنایا کہ وہ زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی طور پر زیادہ سمجھ، زیادہ فہم و فراست دی ہے، اور اس کو حاکم بنایا ہے کہ تم فیصلے کرو، کیونکہ تم زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک ہو۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شائستگی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو پیار محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب ایک مرد سارا دن اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ان کے لیے کما کے لاتا ہے، اور رات کو آ کے ان پہ چیختا چلاتا ہے اور برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یقین کریں کہ سارے دن کی محنت جو ہوتی ہے، سارے دن کی جو ریاضت ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے 2 میٹھے بول نہیں بول سکتے تو آپ ان کو بے شک سونے کا بھی نوالا کھلا رہے ہو نا، آپ ان کو پھر بھی اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ ان کو روکھی سکھی بھی کھلا رہے ہو، فار ایگزامپل ایک انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بہت اچھا کھلا رہا ہے، بہت اچھے کپڑے دلوا رہا ہے، لیکن وہ اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، ان کا عزت و احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ رہتا ہے جس طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں رہتے تھے، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ زندگی اس دوسری آسائشوں والی زندگی سے کہیں بہتر ہے جس میں رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈاگ فائٹ کرنی ہے، کیٹ فائٹ کرنی ہے، اور آپ نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اور پھر اینڈ پہ مرد نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب تو تم پہ ساری رات جو ہے نا وہ فرشتے لانتے بھیجیں گے۔
میرا بڑا یہ پکا یقین ہے کہ اگر عورت پہ ساری رات فرشتے لانتے بیچتے ہیں نا، تو مرد پہ بھی کوئی نہ کوئی لانتے تو لازمی بیچتا ہوگا، جو اپنی عورت کو مار کے سوتا ہے، جو اپنی عورت کے ساتھ گالم گلوچ کر کے سوتا ہے، اور جو اس کی ساری دن کی ریاضت کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا اور وہ اس کے لیے برا بلا کہتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ضرور ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، یہ کمپینین شپ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک ساتھی بنایا ہے جس کے ساتھ آپ ایک اچھی خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی میں نے یہ تمہارے لیے غلام پیدا کر لیا، اب تم اسے مارو، اب تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو، اب تم اس کو گالیاں دو، اس کے منہ پہ نشان ڈالو اور اس کو لکڑیوں کے ساتھ مارو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ اس چیز کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اس چیز کا ریفرنس ملے نا کہ ہاں عورت کو تو بلا وجہ مارا جا سکتا ہے اور اس کو بلا وجہ اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا ہے، اس کو گالم گلوچ کی جا سکتی ہے، تو مجھے بھی ضرور بتائے گا۔ شاید مجھے پھر تصحیح کی ضرورت ہوگی، شاید مجھے ہی علم نہیں ہوگا اور یہ کوئی اور الگ کتاب ہے جہاں پہ میں نے صحیح بخاری سے یہ پڑھا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جہاں سے میں نے پڑھا کہ عورت کو مارنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کی یہ کیٹیگری ہیں اور اس کو اس کے بعد مارا جا سکتا ہے اگر وہ پھر بھی بے راروی کا شکار ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس اس چیز کی ہے نا دلیل، تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہاں جی عورت کو تو ایسے بھی مارا جا سکتا ہے اور عورت کو جانوروں کی طرح داغا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلام نے تو ایون جانوروں کو داغنے سے منع کیا ہے، اور پھر آپ کس طرح سے اتنی بے دھڑک انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو تو مارنا جائز ہے اور کوئی بات نہیں اگر عورت کو مار لیا؟ تو اس بات پہ سوچئے گا ضرور اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا، اور اس چیز کو آپ کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں، آپ اس چیز پہ بول سکیں کہ عورت کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو پھر بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔